مصروف تھا۔ بخاری صاحب، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے دستبرداری، میں نے اتنی ساری باتیں کر دی، میں سیدھا سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں۔ مجھے بتائیے کون سی دو عملی ہے، کون سی منافقت ہے، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہم اپنے پروگرام میں بے پناہ دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور آج پھر اس کو دہرانے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ جب سے ٹرمپ وارد ہوا ہے امریکہ میں یا مسلط ہوا ہے امریکہ کے اوپر، امریکہ کی ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، ایک وجہ سے نہیں، بے پناہ وجوہات پر۔ آج تک پوری امریکہ کی ہسٹری میں کسی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف اتنے مظاہرے، اتنے وسیع پیمانے پر ملک کے ہر شہر میں عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، تمام ہی ٹرمپ کے رول کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ یہ تو اپنی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے فیصلے دیکھیے، انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ اپنا سفارتخانہ امریکی جو ہے وہ تل ابیب سے اٹھا کے اور بیت المقدس میں لے جائیں گے، تو پوری دنیا نے ڈسون کر دیا ان کے اس فیصلے کو۔ 162 کے کتنے ملکوں نے ووٹ دیا اس فیصلے کے خلاف، ان کو تب بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ جو ہیومن رائٹ کونسل جس کا تذکرہ شہاب الدین کر رہے ہیں، اس نے 5 قراردادیں پاس کی اسرائیل کے خلاف، اس نے جو ظلم و ستم ڈھایا غزہ میں اور جو وہ فلسطینیوں کے خلاف کرتا رہتا ہے پورے سال بھر۔ یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی، ٹرمپ صاحب کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیومن رائٹ سے متعلق جو معاملہ ہے وہ ہے تارکین وطن کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے الگ کر کے کیمپوں میں ڈال دینا۔ ایک ایسا فیصلہ جس کی اس کے اپنے گھر میں ٹرمپ کے مخالفت، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ان بچوں کے اور ان تارکین وطن کے حق میں نکل کے باہر آئی، اور اس نے جو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ مجھے نہیں فکر کہ میرا یہ ایکٹ کیسے دیکھا جائے گا، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو یہ جس صدر کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اس قسم کے فیصلوں پر سوائے افسوس کرنے کے، مذمت کرنے کے اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ اس فیصلے کے اوپر بھی ورلڈ اوپینین ان کے ساتھ نہیں ہے۔ برطانیہ سب سے بڑا مخالف ہے۔ پورا یورپ جی، پورا یورپ آپ دیکھیے گا کہ اس فیصلے کی بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ تذلیل بھی ہوگی، اس کی مذمت بھی کی